پشاور میں اکڑ دکھانے والوں کی پکڑ دھکڑ، ویکسینیشن ڈرامہ رچا کر ماشوخیل میں سرکاری املاک پر حملے کے مزید 9 ملزم گرفتار، ہتھیار بھی برآمد، اسکول پرنسپل سمیت دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے۔ وزیر اعظم کا سری لنکن ہم منصب کو فون، انسداد دہشت گردی میں تعاون کی پیشکش۔ ایسٹر پر دھماکوں میں ہلاک افراد کی تعداد 360 ہو گئی، انٹرپول کا تحقیقات کے لیے ماہرین بھیجنے کا اعلان۔ قبائلی علاقوں میں امن لوٹ آیا، تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں تیز، وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان کے لیے روانہ، محسود قبائل کے جرگے سے ملاقات اور وانا اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب شیڈول۔ تحریک انصاف کی سیاسی کھچڑی پک گئی، جہانگیر خان ترین سے ان بند، گورنر پنجاب آج لاہور میں اہم پریس کانفرنس کریں گے، کھلاڑی رہنماؤں کو بھی انتظار۔ خواجہ برادران کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت، نیب کرپشن الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا، رہائی کا حکم دیا جائے، نون لیگی رہنماؤں کا موقف۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس، 13 نکاتی ایجنڈے پر غور، رمضان پیکج کی حتمی منظوری دیے جانے کا امکان، ورکرز ویلفیئر فنڈز اور ایگریکلچر فیئر پرائس شاپس کی تجاویز پر بات چیت۔ لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، سیلز ٹیکس لینے کے لیے ایف بی آر کا از خود اختیار غیر قانونی قرار، رجسٹریشن سے پہلے وصولی غیر قانونی ہے، 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ کراچی میں انسانی جان کی قیمت 5 لاکھ، عوام سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن پر برس پڑے، رپورٹ مسترد، ننھی نشوا کی موت کے ذمہ دار دارالصحت اسپتال انتظامیہ کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ عوام نعروں اور دعووں کا مذاق اڑانے لگی، رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان، اسلام آباد میں ٹینڈے اور بھنڈی 140 روپے کلو، لیمو 380 روپے میں فروخت، پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ رمضان میں پیاز کا، فروٹس کا، ہر ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ابھی سے ریٹ اتنے زیادہ ہے تو رمضان میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ روزوں سے پہلے مہنگی ہو جاتی ہے ہر چیز، بولتے ہیں جی کم، وہ تو ادھر بیٹھے دفتروں میں کہہ رہے ہیں کم کر دیے ہیں، ادھر آ کے کوئی چیک کرے تو پتہ چلتا ہے نا کم ہے یا مہنگی۔ اتنی مہنگی لہسن پیاز ادرک کتنی مہنگی ہے، کہاں سے رہا ہمارا بچہ، ایک کمانے والا ہم 7 کھانے والے۔ سبزی فروش کمائی کا سیزن لگانے لگے، کراچی میں پیاز اور ٹماٹر 60 روپے کلو ہو گئے، لاہور میں دام اس سے بھی زیادہ، 80 روپے فی کلو میں فروخت، عوام کے آنسو نکلنے لگے۔ عوام کیا پکائے؟ پہلے جب ہم پیاز کاٹتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اب جب خریدتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ پیاز مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، کوئی چیز جو ہے پچھلے سال اسی دنوں اسی مہینے میں جو 20 روپے چیز تھی وہ 50 روپے ہو گئی ہے۔ لاہور انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، مال روڈ پر رکشوں کی نو انٹری، صبح 7 سے شام 7 بجے داخلہ بند کرنے کی تیاریاں، عمل درآمد اگلے ماہ سے ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ، میئر لاہور مبشر جاوید سمیت 150 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ چنیوٹ کے قریب بھوانا میں لڑکی کے اغوا کی کوشش، مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 زخمی، اسپتال منتقل۔ فیصل آباد میں فیسکو حکام کی نااہلی عروج پر، سرگودا روڈ پر بجلی کا پول شہری کے گھر میں نصب، کرنٹ لگنے کے واقعات معمول، ہٹانے کی درخواستوں کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی، عوام کی دہائی۔ 100 روپے دو، فزکس کا حل شدہ پرچہ لے لو، شکارپور میں فخریہ پیشکش، انٹر کا ایک اور پیپر آؤٹ، امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل۔ خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بلوچستان میں پھر رم جھم، پنجاب میں آج بادل برسنے کی پیش گوئی، آندھی چلنے کا بھی امکان، کسان پریشان۔
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पार्लियामेंट का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का एजाज़ हुआ। उसके बाद जब मैंने हल्फ उठाना था तो ये भी बरतानिया की तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने कुरान पाक पे हल्फ उठाया और आज भी वो कुरान पाक बरतानिया की पार्लियामेंट में मौजूद है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई वॉज फर्स्ट नॉन वाइट एथनिक मिनॉरिटी नॉन वाइट जो कि बरतानिया की पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन जो है मुंतखब हुआ था। और बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैंने पूरी अपनी जो है कैंपेन कश्मीर के लोगों के लिए उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मैंने फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, मैंने अफ़गानिस्तान और इराक़ की जंग की मुखालफत में अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया। मेरे पास चॉइस था कि बरतानिया में मैं मिनिस्टर बनता या मैं इराक़ वार के ख़िलाफ़ वोट देता, तो मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और मैंने इराक़ वार के ख़िलाफ़ हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना वोट दिया। और उसके बाद मैं जहाँ भी गया मेरा दिल पाकिस्तान के अवाम के साथ धड़कता था। पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस ओहदे पे आने के बाद, उसके लिए मैंने कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो उस वक़्त पाकिस्तान के लिए डिफर्ड की इमदाद सिर्फ 20 मिलियन पाउंड थी। और जब 2010 में मैं रिटायर हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान डिफर्ड का सबसे ज़्यादा इमदाद लेने वाला मुल्क है। 400 मिलियन पाउंड सालाना उस वक़्त बरतानिया पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में देता था। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2000 में मैंने बिज़नेस में कामयाबी के बाद, पॉलिटिक्स में कामयाबी के बाद, तीसरा काम मैंने ये किया कि मैंने पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हेल्थ में, एजुकेशन में काम करना शुरू किया। 2000 में मैंने पाकिस्तान फाउंडेशन की बुनियाद रखी और मैं वहाँ पर हमेशा फ़ंड्स इकट्ठे करता था। एमपी अपनी छुट्टियों पे चले जाते थे, मैं रसीद बुक लेके दुकानों पे जाता था ताकि मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर 2 हस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। और मैं वहाँ पर ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने वहाँ पर, ना किसी हुकूमत के बंदे ने, ना मेरे हलके के लोगों ने इस पे एतराज़ किया कि मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए चैरिटी जो है, फ़ंड जो है क्यों इकट्ठे करता। तो उसके बाद 2013 में मैं, आपको मालूम है कि गवर्नर बना, और मैंने गवर्नर का हल्फ लेने के बाद जो बात की थी कि मैं इस मुल्क में कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने के नहीं आया। मैंने जो 40 साल सियासत में, बिज़नेस में एक्सपीरियंस जो है, तजर्बा जो है हासिल किया है, उस तजर्बे को मैं अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और जब मैं गवर्नर था, देखिए मेरा इस बात पे ईमान है कि इंसान को अपने गिरेबां में डाल के ये देखना चाहिए कि मेरी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों की क्या है। तो मैंने, जब मैं गवर्नर बना तो आपको मालूम है कि उस वक़्त मैंने पीने के साफ़ पानी की कैंपेन शुरू की। जो फिल्ट्रेशन प्लांट मैं 15 लाख में लगा रहा था, हुकूमत 1.5 करोड़ में लगा रही थी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फाउंडेशन ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे वो सब जो है लोगों को पीने का साफ़ पानी दे रहे हैं। और जो 1.5 करोड़ में लगे थे उसमें 80% फिल्ट्रेशन जो है प्लांट बंद है। और उस वक़्त मैं आपको ये भी पैरेलल ड्रा करना चाहता हूँ कि 2013 और 2019 में क्या फ़र्क। 2013 में मैंने गवर्नर हाउस के लॉन में फंड रेजिंग किया, 15 करोड़ रुपया पानी के लिए इकट्ठा किया। किसी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदमी ने, किसी प्रिंट मीडिया के आदमी ने ये नहीं कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी ने नहीं कहा कि आप पीने के साफ पानी के लिए क्यों पैसे इकट्ठे कर रहे हैं।
لیکن 2019 میں اب ایک طوفان برپا ہو گیا. لیکن اس میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں دیتا. ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہم رول آف لا لائیں گے, ہم کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کریں گے, ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے, ہم اس ملک میں 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے, ہیلتھ میں کام کریں گے, ایجوکیشن میں کام کریں گے. تو اس کے بعد آپ لوگوں کی جو تنقید ہے میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں, میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے, آپ کو معلوم ہے کہ جی ایس پی پلس کا ایشو آیا جو کہ امپاسبل ٹاسک تھا, لیکن میں اپنے خرچے پہ 4 دفعہ اپنی جیب سے کرایہ دیا. ہوٹل جس میں میں ٹھہرا, جہاں ٹھہرتا تھا, اس کا بل اپنی جیب سے دیتا تھا. اور میں نے وہاں کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ سے کیا, اس لیے کہ ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں 40 سال میں نے ان کو گزارے ہیں. میں ان کے ذہن کو سمجھتا ہوں, میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, ان کو کیسے کنونس کرنا ہے. تو جو ایک چیز امپاسبل تھی, اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا. اور صرف ایک فیصلے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں کو, میرے ملک کے لوگوں کو پچھلے 5 سالوں میں جی ایس پی پلس کی وجہ سے $15 بلین کا فائدہ ہوا ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کنٹریبیوشن جو ہے, اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے, آپ کے تعلقات ہے, تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن میرا پیشن تھا, تو میں نے ایک گلوبل کانفرنس کی, ساری دنیا کو موجود ہے کہ گارڈن براؤن اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ یہاں پر آئے, اور اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے $500 ملین جو ہے وہ ایجوکیشن میں گارڈن براؤن نے اناؤنس کیے, اور وہ پیسہ پاکستان کو ملا. اور اس کے بعد جب میں سمجھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, حالانکہ میری پرسنل لیول پہ کنٹریبیوشن تھی, تو میں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دی. اور اس کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ, نیا پاکستان کا نعرہ, اور 2 نہیں 1 پاکستان بنانے کا نعرہ, نیا پاکستان کا, میں اس دھارے میں شامل ہو گیا. اور میں نے 4 سال پنجاب بھر کے شہروں میں, قصبوں میں, ٹاؤنز میں, دیہاتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا میسج اور عمران خان کا میسج جو ہے وہ پہنچایا. اور جتنی بھی محنت کر سکتا تھا دن رات محنت کی, اور ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے. اگرچہ میں آپ کو یہ بات ہیوی ہارٹ کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اور میرا ایمان ہے, میں پیشنلی بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی. لیکن چونکہ ایک جمہوریت ہے, جمہوریت میں کنسنسس ہوتے ہیں, جمہوریت میں سب کی بات کو سننا پڑتا ہے, جمہوریت میں ایک کو اختیارات جو ہے نہیں دیے جا سکتے, تو اس لیے میں کہتا ہوں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی, اور میں اس پہ اپنے جو ورکرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کی وجہ تھی, ان کی سپورٹ کی وجہ تھی, ہماری خواتین کی سپورٹ کی وجہ تھی, ہمارے یوتھ کی سپورٹ کی وجہ تھی کہ پاکستان کو اقتدار ملا, اور عمران خان جو ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں بنے. تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے دنوں امریکہ کے دورے پہ گیا, اور اس کے بعد جب میں برطانیہ کے دورے پہ گیا تھا تو اس وقت بھی یہی خبر آئی تھی کہ میری گورنری چلی گئی. تو اب میں وہاں پر امریکہ میں گیا ہوں تو وہی نیوز ملی کہ جی گورنری جا رہی ہے. ایک تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عہدوں سے کبھی پیار نہیں رہا زندگی میں. اگر آپ کو اس بات کا نہیں معلوم تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بے خبر آدمی کوئی نہیں ہے, کہ میرا جو ہے نا عہدوں سے کبھی پیار نہیں ہوا. میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں, میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں. عہدے میرے لیے کوئی چیز نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب گورنر بنایا گیا تو شاید مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی,
اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر کا عہدہ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا. میں سینٹ کا ممبر تھا, میں وہاں انجوائے کر رہا تھا, مجھے مزہ آتا تھا. میں پارلیمنٹیرین تھا, اور پارلیمنٹری جو ہے سیاستدان کا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی صلاحیت کو منواتا ہے اور اپنا نام پیدا کرتا ہے. لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا